یقیناً حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، لیکن صحابہ کا تو مقصد حیات ہی یہ تھا کہ اپنی تمام خواہشات کو حضور علیہ السلام کے ارشادات کے تابع کر لیں۔ یہی وجہ ہے اگر ہم صحابہ کی زندگی اپنائیں تو ہمیں خدمت خلق سے بھرپور نظر آتی ہے۔ اگر کوئی مالی معاونت کی استطاعت نہیں بھی رکھتا تو وہ باقی دیگر انداز میں غرباء، مساکین اور مخلوق خدا کی خدمت اور مدد کرتا نظر آتا ہے۔ اگر سب سے ہم پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہی زندگی دیکھ لیں، جب اعلان ہوتا لے کے آؤ، جو کچھ ہوتا لے کے حاضر ہو جاتے۔ بلکہ تبوک کے موقع پر تو جب اعلان ہوا کہ دین کی معاونت کی جائے، جتنا کچھ صدیق اکبر کے گھر میں تھا سب کچھ لے کے، صرف 2 چادریں باندھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سب کچھ لے کے حاضر ہو گئے۔ اتنی خدمت خلق اور اتنی اسلام کی معاونت کی کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کی جتنے اسلام کے اوپر احسانات ہیں اس کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھا جائے، امیر المؤمنین ہے، بادشاہ ہے، امیر المؤمنین ہے، لیکن رات کو تخت پہ نہیں ہوتے، رات کو کسی محل میں نہیں سوتے، بلکہ رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگاتے، اپنی کمر پہ جو ہے وہ بوریاں اٹھائے غرباء اور مساکین اور لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے نظر آتے، اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر گیا تو عمر سے اس کی پوچھ ہوگی۔ اگر سیدنا عثمان غنی کو دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب اتنی ان خدمت خلق ان میں نظر آتی ہے، اتنی ان میں خدمت خلق نظر آتی ہے۔ ایک واقعہ ہمیں یوں بھی نظر آتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں قید سالی ہو گئی، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی اموات ہو رہی ہے، سخت بیمار ہیں قید سالی سے، حضرت قید سالی ہوگی، مال ختم ہو گیا، مال نہیں ہے۔ پتہ چلا، ایسے میں خبر آئی کہ 1000 کے قریب اونٹوں کا ایک تجارتی قافلہ حضرت عثمان غنی کا آ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے پیغام بھیجا، لوگ گئے کہ اے عثمان غنی اس کو ہمیں فروخت کر دو، دگنے منافع پہ فروخت کر دو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں، میں دگنے منافع پہ نہیں فروخت کروں گا، میں 10 گنا منافع پہ فروخت کروں گا، 10 گنا منافع پہ بیچوں گا۔ جب حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق تک یہ بات پہنچی، حضرت عمر فاروق کو غصہ آیا، صدیق اکبر سے کہا مجھے اجازت دیں میں جا کے عثمان سے بات کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق آئے اور کہا کہ عثمان آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا تاجر ہے جو 10 گنا منافع پہ مال مانگے؟ بالخصوص اس وقت جب قوم مسلمان اتنی مشکل میں ہو، کیا تم وہی نہیں ہو جس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اشارے پہ بیر روما پیش کر دیا تھا، بقیع کی زمین پیش کر دی تھی، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین پیش کر دی تھی، ہزاروں دینار حضور کی نالین پہ وار دیا کرتے تھے، 2 بار حضور سے خدمات کر کے دین کی خدمات کر کے جنت خرید لی؟ کیا تم وہی نہیں ہو؟ آج مال کی ہوس اتنی آ گئی ہے کہ مسلمان اتنے پریشان ہیں، مر رہے ہیں بھوک سے، اور تم 10 گنا منافع پہ بات کر رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا عمر مجھے افسوس ہے کہ آپ بھی میری بات نہیں سمجھے، بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا تاجر ہے جو 10 گنا منافع پہ خریدے؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا حضور نے فرمایا ہے تم ایک نیکی کرو، اللہ نامہ اعمال میں 10 مرتب فرمائے گا، میں اللہ سے 10 گنا سودے پہ سارا مال فری آف کاسٹ مسلمانوں کے اور قوم کے حوالے کرتا ہوں۔ صرف ایک اگر مولا کائنات کی زندگی کو دیکھا جائے، حضرت علی کی زندگی کو دیکھا جائے، وقت نہیں بیان کرنے کا، تو وہ بھی خدمت خلق سے بھرپور نظر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن، اس بات پہ میں اس سوال کا اختتام کروں گا اس جواب کا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مومن کسی دوسرے مومن کی، کسی انسان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، مشکل کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اعتکاف ایسا کہ حضور فرماتے ہیں جس نے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ 3 خندقیں قائم فرما دے گا، 3 خندقیں قائم فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اعتکاف بیٹھے تھے، ایک عام سا شخص حاضر ہوا اور عرض کی میری مشکل ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا، نہ جانے کون تک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ میری ایک مشکل ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میرا کام ہوگا۔ آپ اعتکاف چھوڑ کے اس کے ساتھ چل پڑے۔ لوگوں نے کہا حضرت اس کا کام بعد میں بھی ہو سکتا تھا، آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا یہ اعتکاف میں پھر کر لوں گا، میں کسی مسکین کی یا کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی مدد کے لیے نکلا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ 10 دن کا اعتکاف ہے نا، اس معاملے میں حضور نے فرمایا کہ یہ 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو جہاں رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، وہاں 10 سال کے اعتکاف کا بھی ثواب حاصل کریں، بالخصوص ان حالات میں جب لوگ پریشان ہیں، غرباء اور مساکین کی کسی بھی انداز میں مدد کریں۔